بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پھر جنگ چھڑ گئی۔ متنازعہ علاقے نوکار باغ ایک بار پھر آذربائیجان اور آرمینیا کی افواج کا میدان جنگ بن گیا۔ دونوں جانب سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مجموعی طور پر درجنوں اہلکار ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نوکار باغ میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوج کے درمیان گھمسان کی جھڑپ جاری ہے۔ یہ 2020 کے سیز فائر اور آرمینیا کے پسپا ہونے کے بعد سب سے بڑی لڑائی ہے۔ عمران خان کا ستمبر میں حکومت کے خلاف کال دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے رواں ماہ ستمبر میں حکومت کے خلاف کال دینے کا فیصلہ کر لیا۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کے خلاف کال زیادہ دور نہیں، رواں ماہ ہی کال دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی نئے الیکشن تک موخر کرنے پر بات کی۔ نئی حکومت نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے۔ کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہو، ہمیشہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ امریکہ کے بعد برطانیہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا ملک بن گیا۔ جرمنی بھی اب آگے آتا جا رہا ہے، لیکن اپنے اتحادیوں کی طرف سے دباؤ کے باوجود یوکرین کو کوئی جنگی ٹینک مہیا نہیں کرنا چاہ رہا۔ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی فوجی مدد کرنے والے ممالک میں یورپی یونین کے رکن کئی دیگر ریاستیں بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کیف حکومت کی مدد کی ہے۔ ایف بی آئی کو خفیہ دستاویزات کا جائزہ لینے سے روکا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت سے ایف بی آئی کو خفیہ دستاویزات کا جائزہ لینے سے روکنے کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے وفاقی عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے ملی دستاویزات کا جائزہ لینے کی درخواست کی ہے۔ درخواست میں سابق صدر کے وکلا کی جانب سے مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے گھر سے ضبط کی گئی دستاویزات خفیہ ہیں۔ ایف بی آئی یا پراسیکیوٹر کو ان دستاویزات کا جائزہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق 11 میں سے 10 نکات پر پاکستان کے اقدامات کم مؤثر قرار۔ ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف 11 میں سے 10 عالمی اہداف اور نکات کے حصول کے لیے پاکستانی اقدامات کو کم مؤثر قرار دے دیا۔ ملک نے واچ ڈاگ کی 40 میں سے 38 تکنیکی سفارشات اور نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ روس کے زیر قبضہ یوکرین جوہری پلانٹ بند، آبادی کا انخلا شروع۔ روس کے زیر قبضہ علاقے میں قائم یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کو بند کر کے کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر مقامی آبادی کو منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ یوکرین جوہری ری ایکٹر کے نگران نے آج صبح سویرے پلانٹ کو بند کرنے کی اطلاع دی۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب ری ایکٹر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے پاور یونٹ نمبر 6 سے بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ نرسوں نے کام چھوڑ دیا، امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں نرسوں نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست منیسوٹا میں کم تنخواہوں اور عملے کی کمی پر نجی شعبے کی تقریباً 15,000 نرسوں نے 3 روزہ ہڑتال شروع کر دی ہے، جو امریکی تاریخ میں پہلی نوعیت کی سب سے بڑی ہڑتال ہے۔ روس کا ڈرون طیارہ مار گرایا، یوکرینی فوج کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ یوکرین کے فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی فضائی دفاعی افواج روسی میزائلوں اور طیاروں کو مار گرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کے ایک فوجی اہلکار کے ساتھ ساتھ فوج سے قریبی تعلق رکھنے والی یوکرین کی حامی ویب سائٹ نے ایرانی ساختہ شاہد ڈرون کے ملبے کی تصاویر شائع کر دیں۔ ملکہ الزبتھ کے لیے عمرہ کرنے والا یمنی شخص گرفتار۔
سعودی حکام کی جانب سے ملکہ الزبتھ کے لیے عمرہ ادا کرنے والے یمنی شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملکہ برطانیہ کی جانب سے عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ پہنچا تھا۔ یمنی شخص نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں اسے ایک بینر اٹھائے ہوئے مکہ مکرمہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بل گیٹس نے غذائی بحران سے نکلنے کے لیے جادوئی بیج کی تجویز دے دی۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے غذائی بحران سے نپٹنے کے لیے ایک دلچسپ تجویز پیش کر دی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ غذائی بحران اتنا شدید ہے کہ صرف امداد سے اس مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ غذائی بحران کی بنیادی وجوہات یوکرین میں جاری جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی وبائی امراض کو قرار دیا جا رہا ہے۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے منگل کے روز جاری کردہ ایک رپورٹ میں غذائی بحران سے نپٹنے کے لیے جادوئی بیج تیار کرنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، جس سے فصلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے اور زرعی کیڑوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کا خفیہ خط جسے 2085 تک کھولا نہیں جا سکتا۔ حال ہی میں انتقال کر جانے والی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا تحریر کردہ ایک خط آسٹریلیا میں چھپا کر رکھا گیا ہے جسے مزید 63 سال تک پڑھنا ممکن نہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے نومبر 1986 میں سڈنی کے دورے کے موقع پر خط تحریر کیا تھا، یعنی 36 سال ہو چکے ہیں۔ یہ خط انہوں نے سڈنی کے عوام کے لیے تحریر کیا تھا جسے خفیہ طریقے سے سڈنی کی تاریخی کوئین وکٹوریہ بلڈنگ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور آج ڈالر کی قیمت اوپن اور انٹر مارکیٹ میں مزید بڑھ گئی۔ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 231 روپے سے بھی تجاوز کر گئے جبکہ اوپن ریٹ 238 روپے کی سطح پر آ گئے۔ پاکستانیوں کے لیے مزید دھچکا، بجلی 4 روپے 36 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ مہنگائی کے سائے بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے فی یونٹ بجلی 4 روپے 34 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 34 پیسے مہنگی کی گئی ہے، جس کے بعد صارفین پر ایک ماہ کے لیے 59 ارب کا اضافی بوجھ بڑھے گا۔ ڈنمارک کے اسکولوں میں اسکارف پر پابندی کی تجویز پر احتجاج۔ ڈنمارک کی حکمران سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے قائم کردہ ایک ادارے نے حکومت کو ڈینش ایلیمنٹری اسکولوں میں اسکارف پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسکارف پر پابندی کی تجویز کے بعد ملک میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جبکہ بعض شہروں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری رواں سال دسمبر اور آئندہ سال جنوری میں کروانے کی ہدایت۔ حکومت نے محکمہ شماریات کو ڈیجیٹل مردم شماری رواں سال دسمبر اور آئندہ سال جنوری میں کرانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کے لیے ڈیڈ لائن پر عمل نہیں ہو سکا، جس کے بعد حکومت نے محکمہ شماریات اور نادرا کو ٹائم لائن پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر، ہر سال 2 ارب ڈالر کا نقصان۔ قدرتی آفات کے بارے میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال قدرتی آفات سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے ہر سال اوسطاً 863 افراد جاں بحق ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے۔ سیلاب فصلیں، گھر اور سامان سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ مختلف شہروں میں 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6750 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19950 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی کل طلب 26700 میگا واٹ ہے۔
ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گندم کی کمی کے مسئلے پر پنجاب اور وفاق آمنے سامنے آ گئے۔ پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3000 روپے من مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گندم کی عدم فراہمی پر وفاقی حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ بارش اور سیلاب سے کئی لاکھ ٹن گندم ضائع ہوئی۔ صوبے میں 10 لاکھ ٹن گندم کی قلت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست کے باوجود گندم فراہم نہیں کی گئی۔ وفاقی حکومت پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔